اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میرا نام پروفیسر عمران محسن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس مضر بیماری کو جلد از جلد ملک سے ختم کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم آڈیٹنگ کے لیکچر نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے، جو کہ کمپنی آڈیٹرز یا دا آڈیٹرز کے نام سے ہے. لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آڈیٹر سے مراد وہ شخص ہے جو اکاؤنٹنگ ریکارڈز کا کریٹیکل معائنہ کرتا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین ظاہر کر سکے. اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ آڈیٹر کا نام دیتے ہیں. اب ایک پروفیشنل آڈیٹر جو ہے اس کی کیا کیا کوالٹیز ہو سکتی ہیں؟ فالوئنگ آر دا اسینشیل کوالٹیز آف این آڈیٹر. نمبر 1، پروفیشنل کمپیٹنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو آڈیٹر کی جو بیسک کوالٹی ہے وہ پروفیشنل کمپیٹنسی ہے. وہ مکمل طور پر اکاؤنٹنسی کے اندر عبور رکھتا ہو اور اسے جو بھی تجربہ اور مہارت ہو وہ تمام بزنس فیلڈز کے اندر اس کو مہارت ہونی چاہیے اور ایک ساؤنڈ بیک گراؤنڈ ہو اس کا اکاؤنٹنسی کے اندر. تب اس کے لیے آڈٹ کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. سیکنڈ ہے آنیسٹ. An auditor must be honest. He must not certify what he does not believe to be true, and he must take a reasonable care and skill before he believes that what he certifies is true. The student جو auditor ہے وہ ایماندار ہونا چاہیے. اپنی جو بھی اس کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرے اور کمپنی کے بارے میں جو بھی اوپینین دینی ہے وہ دی ہوئی ورکنگ کے حساب سے دے جو اس نے آڈٹ کیا ہے اس کے بعد اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی پرسنل ڈسپیوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر پرسنل ڈسپیوٹ شامل ہوگا تو وہ آنیسٹی کے زمرے میں نہیں آئے گا. تھرڈ، آڈیٹنگ، کہ جو آڈیٹر ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، اس کو آڈٹ کی فیلڈز کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ نالج ہو، اس کے پاس ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوں تاکہ کمپنیز کا آڈٹ کرنا اس کے لیے آسان ہو سکے. کیونکہ یاد رکھیں جو آڈٹ ورکنگ ہے وہ کمپلیکس ورکنگ ہے. جس کمپنی کا آڈٹ کیا جا رہا ہے ہر کمپنی جو ہے کی جو ورکنگ ہے وہ ویری کرتی ہے، تو اس لیے آڈٹ کا جو نالج ہے وہ اس کو مکمل طور پر عبور حاصل ہے. فورتھ پوائنٹ ہے ہمارا اکاؤنٹنگ نالج. جو آڈیٹر ہے اس نے کیونکہ بکس آف اکاؤنٹس کو، اکاؤنٹنگ ریکارڈس کو چیک کرنا ہے تو لہٰذا اس کے پاس مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے اکاؤنٹنگ کے اوپر، چاہے اس کا تعلق مینجمنٹ اکاؤنٹنگ سے، چاہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے، چاہے کاسٹ اکاؤنٹنگ سے، چاہے ٹیکسیشن اکاؤنٹنگ سے. ففتھ پوائنٹ ہے آپ کا نالج آف بزنس لا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہم بزنس اسٹڈی پڑھ رہے ہیں تو جب تک بزنس کے قوانین کے بارے میں آڈیٹر کو نہیں پتہ ہوگا وہ آڈٹ کنڈکٹ کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو اس کو ہر طرح کا بزنس، چاہے وہ سول پروپرائٹر آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے، پارٹنرشپ آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے یا جوائنٹ اسٹاک کمپنی آڈٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے بارے میں مکمل طور پہ عبور حاصل ہو. اسی طریقے سے ٹریڈنگ بزنس کے اندر کون کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ بزنس کے اندر کون کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں، سروسز بزنس کے اندر کون کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام ورکنگ کے بارے میں اس کو مکمل طور پر نالج ہونا چاہیے. نالج آف کمپنی لا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، کمپنیز آرڈیننس 1984 کو مکمل طور پر
اگر اس سے نالج ہے تو وہ کمپنی لا کے بارے میں، کمپنیز کے بارے میں جو ہے وہ آڈٹ کر سکتا ہے. تو ایک اچھے آڈیٹر کی یہ خوبی ہے کہ اسے کمپنی لا کے حوالے سے مکمل طور پر نالج ہو. 7 پوائنٹ ہے ہمارا نالج آف ٹیکسیشن لا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آڈیٹر ہے اس کو ٹیکسیشن فیلڈ کے حوالے سے بھی مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، اور اس کو ہر طرح کی کیلکولیشن کے بارے میں پتہ ہو کہ جو ٹیکس کیلکولیٹ کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی کیا کیا ٹیکنیک سی، کیا کیا ریزن سی جس کے اوپر وہ ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا. وہ تمام کی تمام اسے ٹیکنیکس پتہ ہونی چاہیے. انٹیلیجنٹ جو آڈیٹر ہے وہ اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوگا، اور جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں کاروبار کی اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. نالج آف مینجمنٹ سسٹم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آڈیٹر ہے اس کو جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر نالج ہونا چاہیے، اور وہ انٹرنل سیٹ اپ بزنس جو جس بزنس کا وہ آڈٹ کرنے کے لیے آیا ہے اس بزنس کے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو وہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہو، بہتر طریقے سے جانتا ہو. اس کی آبزرویشنز اچھی ہونی چاہیے تاکہ آڈٹ کرتے وقت اسے کسی قسم کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. 10 کوالٹی ہے ہماری مینٹین سیکریسی. آڈیٹر کی یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس کمپنی کا وہ آڈٹ کرنے جا رہی ہے اس کمپنی کی سیکریسی کو وہ مینٹین رکھے، کسی کے ساتھ اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ شیئر نہ کرے. مکمل طور پر سیکریسی جو ہے وہ کمپنی کی رکھنا وہ اس کی کوالٹی بھی ہے اور اس کی ایک پروفیشنل ڈیوٹی بھی ہے. نمبر 11 ہے پیشنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آڈیٹر ہے وہ اس کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر مکمل طور پر برداشت کا مادہ ہو، کیونکہ آڈیٹر کا کام جو ہے وہ کریٹیکل ایگزامینیشن ہے. تو بعض دفعہ جب امپلائیز کی جو ہے وہ غلطیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے تو وہاں پر امپلائیز بعض دفعہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر آڈیٹر کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ آرگیومنٹ کے ذریعے پراپر جسٹیفیکیشن دے اور اپنے صبر کا مظاہرہ کرے، تاکہ اپنی ورکنگ کے تحت، اپنی ورکنگ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ لاجیکلی ان کی غلطیوں کو بتائے، تاکہ جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو دوبارہ سے ان کو درست کرنے میں آسانی ہو. کریٹیکل ایٹیٹیوڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آڈیٹر ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک تنقیدی ہونا چاہیے، کریٹیکل ہونا چاہیے، کیونکہ جو آڈیٹر ہے اس نے جو بزنس اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر فیئرنیس اور جو ہے وہ دیکھنی ہے، اس کے اندر غلطیوں کو اجاگر کرنا ہے، ان کے اندر فراڈز کو اجاگر کرنا ہے. تو ایسی صورت میں کریٹیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی اور اس کی کوالٹی بھی ہے کہ ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے جو ہے وہ چیک کرے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی فراڈ یا ایرر ہے تو اس کو درست کیا جا سکے. 13 کرٹیس. جو آڈیٹر ہے وہ ہی مسٹ بی کرٹیس. اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اسٹاف کے ساتھ، جو کلائنٹ کے ساتھ، وہ ہمبل ہونا چاہیے، پولائٹ ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کا کوئی اگریشن اس کی ورکنگ کے اندر نظر نہ آئے. بڑی پولائٹ وے میں جو ہے وہ جو بھی اسے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ امپلائیز سے، اسٹاف سے مانگے، اور بہتر طریقے سے اپنی جو ہے وہ رپورٹ تیار کر کے مینجمنٹ کو سبمٹ کروائیں. نیکسٹ کوالٹی جو ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ. جو آڈیٹر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ وہ کسی کے انڈر کام نہیں کرتا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہوتا ہے جس کو جو بزنس کی اکاؤنٹس کی جو ورکنگ ہے اس کی چھان بین کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جو کہ آنرز کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اسی میں اس نے انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے اس نے انڈیپینڈنٹ اوپینین ظاہر کرنی ہے، اور جب وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین ظاہر کرے، اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین کا اظہار کرے، تو اس میں وہ کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے. وہ کریٹیکل وے میں جو ہے اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین کا ظاہر کرے. نیکسٹ ہے کامن سینس. آڈیٹر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کی ججمنٹ اور اس کی کامن سینس جو ہے وہ کیا ہو، اسٹرانگ. وہ جو
چیزیں ہیں جو اکاؤنٹنگ ریکارڈز ہیں اس کو دیکھ کر اس کو اپنے مائنڈ میں ایک ڈیسیژن لے لینا چاہیے کہ جو اکاؤنٹس کے اندر ایسٹس کی ویلیو شو کی جا رہی ہے کیا فزیکلی وہ ایسٹ سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو یہ ججمنٹ کے ذریعے اسے دیکھ کر ہی جو ہے وہ ویریفیکیشن سے پہلے ایک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو ایسٹس کاروبار میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ویلیو آپ کی بکس آف اکاؤنٹس کے اندر شو کی جا رہی ہے کیا وہ دونوں آپس میں میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ایسٹ جو ہے وہ بزنس کا مثال فرنیچر جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے 1.5 لاکھ کا, لیکن جو فزیکل فرنیچر نظر آ رہا ہے اس کی قیمت 80,000 بھی نہیں نظر آ رہی. تو اب یہاں پر جو ہے وہ کامن سینس دیکھی جائے گی آڈیٹر کی کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ چیک کرتا ہے. نیکسٹ ڈے اسٹوڈنٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری کوالیفیکیشن آف این آڈیٹر. کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت جو کوالیفیکیشن آف آڈیٹر ہے ہی مسٹ بی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. جو آڈیٹر ہے کسی بھی کمپنی کو آڈٹ کرنے کے لیے اگر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ اہلیت رکھے گا, ادروائز جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کا وہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو چیک کرنے کی اہلیت نہیں رکھے گا. نیکسٹ ہمارا ہے ڈسکوالیفیکیشن آف این آڈیٹر کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ آڈیٹر بننے کی اہلیت نہیں رکھتے. اینی آفیسر اور امپلائی آف دا کمپنی, کمپنی کا امپلائی یا کمپنی کا کوئی آفیسر جو ہے وہ آڈیٹر بننے کی اہلیت نہیں رکھے گا. کسی قسم کی کوئی باڈی کارپوریٹ وہ ڈسکوالیفائی ہوگی آڈیٹر بننے سے. اگر ایک شخص پارٹنر ہے وہ بھی کمپنی کا جو ہے وہ آڈیٹر نہیں کہلائے گا. کوئی بھی ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر جس کے پاس جس پبلک کمپنی کے کیپٹل کا 5% جو وہ ہولڈنگ کر کے رکھا ہے اس کو بھی آڈیٹر بننے کی اہلیت نہیں ہوگی. پبلک کمپنی کا پارٹنر وہ بھی ڈائریکٹ آڈیٹر نہیں بن سکتا. وہ شخص جس نے کمپنی سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ بھی شخص نااہل ہوگا آڈیٹر بننے کا. اور کمپنی کے ڈائریکٹر کی بیوی یا خاوند وہ بھی جو ہے وہ نااہل ہوں گے کمپنی کے آڈیٹر بننے کے. نیکسٹ ہے ہمارا اپوائنٹمنٹ. جو آڈیٹر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے کی جائے گی. اس میں پہلا پوائنٹ ہے اپوائنٹمنٹ آف فرسٹ آڈیٹر بائی ڈائریکٹرس. جو فرسٹ آڈیٹر ہے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ 60 دن کے اندر جیسے ہی کمپنی کو رجسٹرڈ کروایا جائے گا, ڈیٹ آف انکارپوریشن کہتے ہیں کسے, اسے ہم رجسٹریشن کو کہتے ہیں کہ جب کمپنی کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے تو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جسے ہم سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کہتے ہیں. تو جیسے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے اس کے 60 دن کے اندر فرسٹ آڈیٹر جو ہے وہ ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا. اور وہ جو آڈیٹر ہے وہ فرسٹ اینول جنرل میٹنگ تک جو ہے وہ اپنی ورکنگ کو جاری رکھے گا. اگر جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں فرسٹ آڈیٹر کو اینول جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کرنے کے اندر, تو پھر آڈیٹر جو ہے وہ ٹل فرسٹ اینول جنرل میٹنگ تک جو ہے وہ جو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا اس کو فرسٹ اینول جنرل میٹنگ کے اندر تک اپنی ورکنگ کو جاری رکھنا پڑے گا. سیکنڈ ہماری اپوائنٹمنٹ بائی شیئر ہولڈرس. ہر اینول جنرل میٹنگ میں ہر کمپنی کا جو آڈیٹر ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا نیکسٹ اینول جنرل میٹنگ کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے, اور وہ کون کرے گا, وہ شیئر ہولڈرس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو کر سکتا ہے. اپوائنٹمنٹ بائی گورنمنٹ یعنی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان آڈیٹر کو مندرجہ ذیل حالات پر اپوائنٹ کر سکتی ہے. اگر ڈائریکٹرز ناکام ہو جائیں فرسٹ آڈیٹر کو 60 دن کے اندر اپوائنٹ کرنے میں, تو پھر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کیا کرے گی, اپوائنٹ کر سکتی ہے. سیکنڈ ہے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے اگر کمپنی جو ہے وہ فرسٹ آڈیٹر کو 120 ڈیز کے اندر یعنی کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ناکام ہو جائیں ڈیٹ آف انکارپوریشن کے 120 ڈیز کے اندر اگر آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کر سکتی ہے. اگر آڈیٹر خود ولنگ نہ ہو کمپنی کو آڈٹ کرنے کے لیے تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ آڈیٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اگر
30 ڈیز کے اندر اندر کیجول ویکینسی فل نہیں کی جاتی آڈیٹر کی تو گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کر سکے. نیکسٹ ہے ہمارا ریمیونیریشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے اسی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آڈیٹر کا ریمیونیریشن کو فکس کرے. ریمیونیریشن کسے کہتے ہیں؟ معاوضے کو کہتے ہیں. تو اگر آڈیٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے کمپنی کی طرف سے تو کمپنی ہی اس کا ریمیونیریشن کیا کرے گی؟ فکس کرے گی، معاوضے کا تعین کرے گی. اگر آڈیٹر کو اپوائنٹ ڈائریکٹرز کی طرف سے کیا گیا ہے تو پھر ڈائریکٹرز کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس کا معاوضہ فکس کریں. اگر آڈیٹر کو اپوائنٹ شیئر ہولڈرز کی طرف سے کیا گیا تو پھر شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، رسپانسیبل ہوں گے کمپنی کے آڈیٹر کے معاوضے کو متعین کرنے کے لیے. اور اگر آڈیٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ ہی اس کا ریمیونیریشن جو ہے وہ فکس کرے گی. نیکسٹ ہے آپ کا ریموول آف آڈیٹر، کہ آڈیٹر کو کب ختم کیا جا سکتا ہے، کب اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیں کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت کمپنی حق نہیں رکھتی آڈیٹر کو جو ہے وہ ریموو کرنے کا جب تک وہ اپنا جو ٹینیور ہے اس کو کمپلیٹ نہ کر لے. ہاں ایک نوٹ آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر فرسٹ آڈیٹر جو ہے وہ ڈائریکٹرز کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہے تو اس کو اینول جنرل میٹنگ کے اندر جو ہے وہ اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ قرارداد پاس کر کے اس کو 14 ڈیز کا نوٹس دے کے جو ہے وہ ریموو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کنڈیشن کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ آڈیٹر کو ٹینیور پورا ہونے سے پہلے جو ہے وہ ریموو کرے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے، رکھیں گے خوش دوسروں کو اور سدا رہیں گے آباد. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک. دعا ہو گئی.